بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ دنیا ساتھ دے نہ دے، حماس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، اسرائیل کی ایک بار پھر دھمکی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ اسرائیل عالمی برادری کی حمایت کے ساتھ یا اس کے بغیر حماس کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا۔ اس مرحلے پر جنگ بندی پر اتفاق کرنا ایک غلطی ہوگی۔ اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے خلاف جنگ جاری رکھے گا، چاہے بین الاقوامی حمایت ملے یا نہ ملے۔ موجودہ مرحلے پر جنگ بندی حماس کی دہشت گرد تنظیم کے لیے ایک تحفہ ہوگی اور اس سے اسرائیل کی آبادی کو دوبارہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ آسٹریلوی حکومت بحیرہ احمر میں جنگی جہاز بھیجنے کی امریکی درخواست پر غور کر رہی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا کے وزیر خزانہ نے سرکاری نشریاتی ادارے کو بتایا ہے کہ امریکی حکومت نے آسٹریلوی حکومت سے بحیرہ احمر میں جنگی جہاز بھیجنے کی درخواست کی ہے اور آسٹریلوی حکومت اس درخواست پر غور کر رہی ہے۔ غزہ میں طوفانی بارش نے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ غزہ میں جاری بارشوں کے باعث جنگ سے متاثر ہونے والے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث بے گھر ہونے والے غزہ کے ہزاروں فلسطینی خاندان عارضی کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی طوفانی بارش نے خیموں میں رہائش پذیر فلسطینیوں کو مزید امتحان میں ڈال دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک بار پھر بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے معاملے کو جلد ہی سامنے لایا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا سکھ رہنما کا ہردیپ سنگھ کے قتل کے پیچھے بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس وجوہات ہے۔ بھارت کو روکنے کے لیے ان کے قتل کے معاملے کو عوامی سطح پر اٹھایا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی ویب سائٹ فلسطینی حامی گروپ نے ہیک کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیکرز نے پیغام دیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی ناانصافی صرف آپ کو دہشت گردی، قتل اور جنگ کے ذریعے نقصان پہنچائے گی۔ ہیکرز کی جانب سے کہا گیا کہ یہ نقصان زمینی، ہوائی یا الیکٹرونک طور پر ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہیکرز گروپ نے فلسطین کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا۔ رپورٹ کے مطابق حملہ کرنے والے گروہ یا فرد نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اردنی نژاد ہے۔ فلسطین معاملہ، امریکی قومی سلامتی کے مشیر کی سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات سعودی عرب میں ہوئی، جس میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پائیدار امن کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان اور جیک سیلون کے درمیان غزہ میں انسانی اقدامات اور فلسطین میں اہم ادارے کی ترسیل میں اضافے پر بھی گفتگو کی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی، جہاں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی اور تفتیشی ٹیم عدالت میں پیش ہوئی۔ دوران سماعت نیب راولپنڈی کی جانب سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی گئی، جس پر وکلاء صفائی نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روس اور ایران ایک بڑے نئے بین الریاستی معاہدے پر کام کو تیز کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاری کردہ وزارت خارجہ کے بیان میں معاہدے کے دائرہ کار کی تفصیل نہیں بتائی گئی، جو ماسکو اور تہران کے درمیان بڑھتے ہوئے سیاسی، تجارتی اور فوجی تعلقات کے درمیان سامنے آیا، جسے امریکہ تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک فون کال میں معاہدے پر کام کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق کیا، جو تیاری کے اعلیٰ مرحلے پر تھا۔ امریکی صدر کے مواخذے کی تحقیقات سے متعلق باضابطہ منظوری۔ امریکی عوام نمائندگان نے ووٹنگ سے
صدر جو بائیڈن کے مواخذے کی تحقیقات سے متعلق باضابطہ منظوری دے دی۔ جو بائیڈن نے اس اقدام کو بے بنیاد اور سیاسی شعبدہ بازی قرار دیا، جبکہ ریپبلکنز ایسے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہے جن سے ظاہر ہو کہ صدر خاندانی کاروبار میں لین دین سے مالی طور پر مستفید ہوئے۔ جو بائیڈن کے مواخذے کے لیے ایوان میں ووٹنگ ہوئی، قرارداد کے حق میں 221 جبکہ مخالفت میں 212 ووٹ آئے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ چین نے کبھی بھی نام نہاد لداخ یونین ٹیریٹری کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے۔ اسے بھارت نے یک طرفہ طور پر اور غیر قانونی طور پر قائم کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 11 دسمبر کو بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت پر مبنی آرٹیکل 370 کے متعلق مودی حکومت کے فیصلے کا ساتھ دیتے ہوئے جموں و کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیا۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی قیادت کو پاکستان کے حوالے کرے، ترجمان دفتر خارجہ۔ دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کی حکومت تحریک طالبان پاکستان کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کرے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرنا ہوگی اور انہیں گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب تو بنتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف جو زہر اور جھوٹ اگلا گیا وہ اب ہوا میں اڑ گیا۔ تینوں مقدمات میں نہ شواہد تھے اور نہ ہی ثبوت۔ لاہور میں پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ دن دکھایا اور جعلی مقدمات سے بریت ہوئی۔ میرے اور پارٹی کے خلاف تمام جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو میری بے گناہی پر یقین تھا۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعاون کا خواہش مند۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ علاقائی سلامتی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کا خواہش مند ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی آرمی چیف کے دورہ امریکہ پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا اور ہم نے پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو بیرونی فنڈنگ کی ضروریات کے بلند خطرات کا سامنا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ IMF کے ساتھ مارچ میں موجودہ قرض پروگرام ختم ہو جائے گا، جس کے بعد پاکستان کو IMF سے نئے پروگرام کے لیے مذاکرات کرنا پڑیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پینٹاگون میں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات کی۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے آرمی چیف کی پینٹاگون میں میزبانی کی۔ ملاقات کے دوران دونوں حکام نے علاقائی سلامتی سے متعلق تازہ پیش رفت پر گفتگو کی۔ امریکی حکام کا اس حوالے سے بتانا تھا کہ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون کے ممکنہ شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل کے جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 24 گھنٹوں میں 2 صحافیوں سمیت مزید 200 سے زائد معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ القسام بریگیڈ نے افسران سمیت مزید 15 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے۔ اسرائیل ٹینکوں اور بلڈوزروں نے جبالیہ کے قبرستان کو روند ڈالا، سینکڑوں قبریں مسمار کر دی گئیں۔ صہیونی فوج نے ہسپتالوں کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ آٹو پائلٹ سسٹم میں خرابیاں، ٹیسلا نے 20 لاکھ سے زائد گاڑیاں واپس منگوا لیں۔ الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے آٹو پائلٹ سسٹم میں خرابیاں حفاظت کے لیے خطرہ ہیں۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ آٹو پائلٹ سافٹ ویئر سسٹم کنٹرول ڈرائیور کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ نقص سامنے آنے پر کمپنی کی جانب سے گاڑیوں کو واپس منگوانے کا یہ اپنی نوعیت کا بڑا فیصلہ ہے۔ سائفر کیس عمران خان کی درخواست پر FIA اور سابق سیکرٹری داخلہ کو نوٹس۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر ایف آئی اے اور سابق سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں سابق سیکرٹری داخلہ کمپلیننٹ ہیں، جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ایف آئی اے اور سابق سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن 2024 کے شیڈیول کے لیے 17 دسمبر کے دن کا چناؤ کر لیا۔ عام انتخابات کے شیڈیول کا اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے اتوار 17 دسمبر کو اسلام آباد میں کیا جائے گا۔ انتخابات کے شیڈیول کے اعلان کے اگلے دن ہی کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ جاپان کے ساحل پر سینکڑوں ٹن مچھلیاں مردہ پائی گئی ہیں۔ وجہ اب تک معلوم نہ ہو سکی، جبکہ ماہی گیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جاپانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دسمبر کے آغاز میں ہی مختلف اقسام کی ہزاروں ٹن مردہ مچھلیاں جاپانی جزیرے ہوکائیڈو کے ساحل پر بہہ کر پہنچ گئی تھیں۔ یہ مچھلیاں سمندر میں 1 کلومیٹر سے زائد علاقے پر پھیل گئی تھیں۔ صرف یہی نہیں، جاپان میں ہی موجود ایک اور قصبے کے ساحل پر بھی رواں ہفتے 30 سے 40 ٹن مچھلیاں مردہ پائی گئیں۔ ساحل پر مچھلیوں کی بڑی تعداد کے باعث مقامی ماہی گیروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو پولیس نے جی پی او چوک سے حراست میں لیا۔ ان کی گرفتاری 3 MPO کے تحت کی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو حراست کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو سزا سے بچانے کے لیے برطانیہ میں کیس کریں گے علیمہ خان۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے سائفر کیس میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا ہے کہ میڈیا کا جیل میں ہونا ضروری تھا، لیکن میڈیا کو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پر لے جایا جا رہا ہے۔ عمران خان کے کیس کو جس تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اس سماج سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 10 پیسے سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید 10 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت 283 روپے 61 پیسے سے کم ہو کر 283 روپے 51 پیسے پر بند ہوئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔